الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اکرموا اصحابی فإنهم خیارکم. صدق اللہ العظیم. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. وارثان علوم نبوت، علماء کرام و طلباء اعظام، آج کی اس پروقار محفل میں چند معروضات سخن پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. جو عنوان میری گفتگو سخن کی زینت ہے وہ ہے بنیاد اسلام جماعت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین. سامعین عزیز مخرد، اسلام خلاق عالم کا وہ پسندیدہ دین ہے جسے ابتدائے آفرینت سے تا ابد فلاح و کامیابی کا دار و مدار قرار دیا گیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم. یہ فرمان خداوندی اس بات کی عکاسی کر رہا ہے کہ انسانیت کی فلاح و بقا کا دار و مدار صرف اور صرف دین اسلام کی صداقت پر منحصر ہے. ہر زمانے میں اس دین برحق کی آبیاری کے لیے بہت سے بندگان خدا نے اپنے تن من دھن کا نذرانہ پیش کیا. سلسلہ نبوت کی آخری کڑی سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی جب اس ظلمت کدہ جہان اور رنگ و بو میں جلوہ افروز ہوتی ہے تو پھر آپ نے اپنی ذات مقدسہ پر مصائب و علام جھیل کر گلشن اسلام کی آبیاری کا حق ادا کیا. پھر آپ کی نبوت و صداقت پر رب لم یزل نے کچھ ایسے ہی پاسبان آپ کو عطا کیے جنہیں دنیا کائنات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے نام سے جانتی ہے، جنہوں نے اپنے خون جگر سے گلشن اسلام کی ایسی سیریابی کی کہ رہتی دنیا تک اہل ایمان پر ایمان کی فضائیں سربلند ہی رہیں گی. ان کا ایمان اسلام کا وہ بنیادی حصہ بن جاتا ہے کہ خالق کائنات روز جزا تک اعلان کرتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر ہدایت و ایمان کی طلب تمہارے دل میں جاویزہ ہے تو پھر تمہیں اس مقدس جماعت کے در پر جانا پڑے گا جنہوں نے ذرہ آفتاب ہدایت کی کرنے ہر ذرہ خاک تک پہنچا کر یہ اعلان کیا دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت و دشت صحرا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمت میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. سامعین عزیز مخرد، میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس مقدس جماعت میں وہ عظیم الشان خدمات نظر آتی ہیں کہ جو ان کے بنیاد اسلام ہونے پر ازہر من و شمس دلالت کرتی ہیں. میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس جماعت میں حضرت بلال اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نظر آتے ہیں. میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس جماعت میں حضرت بلال اور حضرت خون تڑپتے نظر آتے ہیں. میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے ان میں وہ صحابہ کرام بھی نظر آتے ہیں کہ جن کے بدن کی چربی سے ان کے نیچے بچھائے جانے والے انگارے سٹ پڑ جاتے تھے. میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس جماعت میں وہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ بھی نظر آتے ہیں کہ کفار مکہ ان کے بدن کے ٹکڑے کرتے ہوئے ان سے سوال کیا کرتے تھے اتحب ان یکون محمد مکانک وانت ناج. تو اسلام کا یہ مرد مجاہد تڑپ کر جواب دیتا تھا واللہ ما احب ان اکون آمنا وادعا فی اہلی وولدی وان محمد یوخذ بشوکا. اور ظالموں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر کے ٹکڑے تو دور کی بات ہے، اگر ان کے پاؤں مبارک میں ایک ادنا سا کانٹا بھی چھپ جائے تو مجھے یہ بھی گوارا نہیں ہے. سامعین عزیز مخرد، میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس جماعت میں حضرت حبیب بن زید رضی اللہ نظر آتے ہیں. کون حبیب؟ وہ حبیب کہ جنہوں نے مسلمہ کذاب کے دربار میں ختم نبوت کے اقرار میں اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے، اپنے بدن کے ٹکڑے کرا کر تمغہ شہادت کا اعزاز حاصل کیا. میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو صرف صحابہ ہی نہیں
بلکہ صحابیات بھی اپنے مردوں کا شانہ بشانہ مجھے اس جماعت میں نظر آتی ہے۔ میں یہاں پر کس کس کا نام لے کر کس کس کا تذکرہ کروں، وقت کی قلت کی وجہ سے میں صرف اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ میں جب اس جماعت کو دیکھتا ہوں تو مجھے حضرت سمیہ اور حضرت زنیرہ رضی اللہ عنہا نظر آتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بدن کو چھلنی کرا دیا، اپنے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کرا دیے، اپنی آنکھیں تک نکال دی، لیکن اسلام پر آنچ نہیں آنے دی، لیکن اسلام کی آبیاری میں وفا کا حق ادا کر دیا۔ پھر ان کی نبوت و صداقت پر ان کی شہادت کے اوراق، ان کی شہادت کے زمزمے قرآنی اوراق میں یوں جگمگاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور جو بندہ ان پر تانا زنی کرتا ہے، ان کی گستاخی کرتا ہے، ان پر انگلی کو اٹھاتا ہے، تو پھر وہ الا انہم هم الصفہاء ولکن لا یعلمون کے قہر خداوندی کا نشانہ ٹھہرتا ہے۔ تو پھر آج دنیا عقیدت ان کو، دنیا اسلام ان کو ان الفاظ سے یاد کرتی ہے۔ اب تلک یاد ہے ان کو، اب تلک ان کو یاد ہے اس زمانے کو، اب تلک ان کو یاد ہے زمانے کو کہ ہستی جن کو صحابہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ عزیزان من، میں صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کروں گا، یہ بنیاد اسلام ہے، یہ وہ بنیاد اسلام ہے کہ جنہوں نے اپنے دور میں، اپنے وقت میں اسلام کی ابجری کا حق ادا کیا، لیکن اسلام پر آنچ کو نہیں آنے دیا۔ آج اگر کوئی بندہ کالے چہرے میں ملبوس، ان کا کوئی کالا مجتہد اس بات پر اتباع کرے کہ وہ قابل اعتماد ہے، تو ہم اس کی بات پر گزارا نہیں کریں گے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اسلام ہم تک ویسے ہی نہیں پہنچا، یہ اسلام ہم تک صحابہ کی بے شمار قربانیوں تک پہنچا ہے۔ تو اسی بات پر شاعر کیا خوب کہتا ہے، شاعر کہتا ہے اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، اٹھ شیر مجاہد ہوش میں آ، تعمیر خلافت پیدا کر، کیوں فرقے فرقے ہوتا ہے، اب ایک جماعت کو پیدا کر، قارون کی دولت ٹھکرا دے، عثمان کی دولت پیدا کر تو بھی ترقی دنیا میں، اسباب تجارت پیدا کر، یا اسلام کا نام نہ لے یا شوق شہادت پیدا کر۔ اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، اسلام کا دم تو بڑھتا ہے، کفار سے پھر کیوں ڈرتا ہے، دل سے کہہ کے آ گھبرائے نہ، حالات بدلنے والے ہیں، جو کانٹے بن کر آئے تھے وہ لمحے ٹلنے والے ہیں، ہمت ہی نہیں طوفانوں میں جذبوں کو ہمارے چھین سکے، تم جتنا ہم سے الجھو گے ہم اور مچلنے والے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔